ہر چیز کا ایک اوریجن ہے، اس کو آپ اللہ کہہ لیں، گاڈ کہیں، خدا کہیں، جتنی بھی باتیں کی ہیں میں تو یہی سمجھا ہوں۔ بہرحال اس موضوع پہ مزید بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ڈیفائن کریں کہ سائنس ہے کیا، اور خدا کے بارے میں جو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ سائنس کیا ہے کہ فطرت کے اصولوں کو سمجھنا، فطرت کو سمجھنا، نیچر کو سمجھنا، مٹیریل ہو یا اس کا نتیجے میں جو واقعہ ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، کس طرح سے، کس طرز عمل سے وہ کام کرتا ہے، اس کو سمجھنا لاجک کے ساتھ، ریزن کے ساتھ، اور اس پہ پھر تجربات کرنا اور تجربات سے ثابت کر لینا کسی چیز کو۔ سائنس تو یہ ہے، اور اس کو ریپیٹ کر دیں، جو ریپیٹیبل ہو اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ تھیریز بے شمار ہوتی ہیں، تھیریز کو بھی پہلے آپ سائنٹیفک لیول پہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر ان کو ثابت کرتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ تھیری نہیں ہے بلکہ فیکٹ ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ تو کنٹرڈکشن کی بات تو ہے ہی نہیں سائنس اور خدا میں، کیونکہ سبجیکٹ ہی رکھا ہے سائنس اور گاڈ، اللہ۔ تو جب اللہ کی بات تو انہوں نے ویسے ہی ثابت کر دی، مگر اللہ کا وجود جو ہے وہ تو اگر کائنات کو دیکھا جائے تو یہ کائنات تو ہے ہی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی بلینز آف کائنات ہیں، یونیورسز ہیں، جو ابھی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہیں۔ تو وہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا نظام اتنا کمپلیکیٹڈ جو ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ انسان کی اب تک عقل سے کروڑوں میل دور ہے۔ ہم اپنے ایک ذہن کی جو نیورون کے چلنے کے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، جو ہمارے اندر بایو کیمیکل پروسیس اس کی سمجھ نہیں آ رہی، جو اس وقت پوری کائنات میں جو ٹریلینز آف لائٹ ایئر پہ اس وقت مختلف اور کائناتیں موجود ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں ہے۔ تو آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایک طاقت، اس کو انرجی، اس کو میں اس کو کچھ نام نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا جب آپ نے ذکر کیا تو خدا تو ایک کانسیپٹ ہے، مگر اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے، آپ کسی فزیکل میٹر کے ساتھ کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ اس جو بھی ذات ہے، میں لفظ ذات استعمال کروں گا، اردو کا لفظ، اس ذات کی ہے تخلیق ساری، اور جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب بغیر لیٹ سے اس ڈسکشن پہ جانے کے جو ابھی آج ہم نے کی، بلیو کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سائنٹیفک فیکٹ کو دیکھنا، ثابت کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ساری کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر کچھ اندازہ کرنا کہ یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوگی، ایک پھر بلیو پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بلیو بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور بلیو، ہمارا بلیو یہ ہے کہ ایک ذات ہے جس کی ساری یہ کارگزاری ہے، جتنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ، جو ابھی تک انسان کا ذہن تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں ایسے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت آ گئی، ان فی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور دن اور رات کے بدل میں ہے، یہ نشانی آیات ہیں ان لوگوں کے جو عقل رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، وہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن مجید بھی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو بھی کائنات میں تخلیق ہے، ان کے جو اصول ہیں اور اس تخلیق کو سمجھنا، یہ انسان کا ذہن ابھی کوشاں ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کیا نتیجے نکلتے ہیں جو آپ ثابت کر سکتے ہیں، ریپیٹیبل ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ جس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے ان کو ابھی بلیو کے طور پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو سائنٹیفک فیکٹ ہو گئے، ایک دوسری ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ایموشنز کی۔ اب ایک دنیا، ایک ڈیفرنٹ ایموشن کی دنیا ہے۔ اب محبت ہے، اس کو کبھی بھی سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے کہ محبت کیا ہے۔
یا کائنڈنس ہے، ایمپتھی ہے، ان کو کیسے آپ سائنٹیفکلی ثابت کریں گے کیا چیز ہے؟ ہاں، محبت اور ایمپتھی یا کائنڈنس سے جو کیمیائی تبدیلی آپ کے جسم کے اندر آتی ہیں وہ تو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، یا اس کے بالکل اپوزٹ، اگر حسد، غصہ اور اس قسم کی جو نیگیٹو فیلنگ ہے ان سے جو انسان کے اندر، اس کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، کیمیائی تبدیلیاں، ان کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، مگر وہ کیوں ہوتی ہیں اس کا کوئی سائنٹیفک جواز آپ پیش نہیں کر سکتے، ابھی تک سائنس نہیں معلوم کر سکی۔ لہذا ہمیں اس پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ کائنات میں، جیسے آپ ڈاکٹر صاحب نے اتنی لمبی اس کی آرگومنٹس دے دی، اس کی سپورٹ میں ڈسکس کر دیا کہ کوئی ایک ایسی ہستی، ایسی ایک ذات ہے جو کہ اس ساری کائنات کو کریٹ کر کے اتنا بہترین نظام چلا رہی ہے۔ تو آپ سورہ رحمان میں ہی دیکھ لیے، شروع میں ہی اسی ہے، اس میں سارے کائنات کا بھی ذکر ہے، اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ تم کس کس اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو گویا اگر دیکھا جائے اس نقطۂ نظر سے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذات ہے جس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور اس ذات کا ایک ریفلیکشن ہمارے اندر ہے ایز ہیومن بینگ، اور اس ریفلیکشن کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ اور مجھے محبوب ہوا، یعنی آئی لوڈ اٹ، لفظ ہے مجھے حب کا لفظ ہے، محبوب ہوا کہ کوئی شخص اس کو ڈھونڈے، نکالے، اور جس نے پہلے اس نے اپنے آپ کو خزانہ کہا ہے، اور وہ محبوب ہوا اس کو جس نے اس کو نکالا، اس کو سمجھنا کی کوشش کی، اس خزانے کو ڈھونڈا، اور جس نے ڈھونڈے کی کوشش کی میں نے اس کو حاصل کرنے دیا۔ اب کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب انسان کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں ایک وہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ایک طرف تو سائنٹیفک فیکٹ کو معلوم کرنا یہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے، بلکہ فرض ہے، وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کے آگے ذکر ہے کہ بس وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دن رات کے بدلنے میں اور جو کچھ تخلیق ہوا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو وہ سائنٹیفک ڈسکوریز کرنا انسانی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ اس ذات کی خواہش ہے کہ انسان جس کو اس نے اپنا نائب بنایا، اپنا وائسرنٹ آن ارتھ بنایا، وہ کام کرے جو وہ کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی بات ہونے کے بعد جب آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا اندر، یا اس کی ذات کو اپنے اندر ڈسکور کر لیا، تو میرے خیال میں آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ شکریہ آپ کا۔